अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यजिद फिल अर्दि वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन व सअ। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक़ कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाक बाज़ू के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, जो शख्स भी हिजरत करता है अल्लाह के रास्ते में तो वो ज़मीन को कुशादा पाता है। वल मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु, मुहाजिर वो होता है जो उन चीज़ों को छोड़ता है जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है। एक हिजरत
اپنے علاقے کو، اپنی زمین کو، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر اسلام کی طرف ہجرت کرنا، ایک ہجرت یہ ہوتی ہے۔ ایک ہجرت وہ ہجرت ہوتی ہے جس میں انسان نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی ہجرت کا تذکرہ کروں گا کہ جو آدمی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کسی گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو لازمی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کام کو چھوڑ دے اور اللہ اس کا بدلہ نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میری اور آپ کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں جبکہ اللہ نے بہتری اور بھلائی اسی چیز میں رکھی ہے۔ میری زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز چھن جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میری زندگی سے کیوں چھین لی گئی، حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کا چھن جانا ہی بہتر تھا۔ بسا اوقات کوشش کرتے کرتے میں ایک چیز کو اپنی زندگی سے ختم کر دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا، مجھے اس پر ملال بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ میں لازماً اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر واضح ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل نہ کرنا میرے لیے بہتر تھا۔ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میری کوشش بھی ہے کہ میں پاکستان کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جاؤں، میں اس کے لیے ہیلے بھی اختیار کرتا ہوں، وسیلے بھی اختیار کرتا ہوں، پوری کوششیں کرتا ہوں، لیکن میں وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ میرا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح فیصلہ تھا۔ یہ جو چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے جن چیزوں کو چھوڑتے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ اس کا بدلہ دنیا میں یا آخرت میں لازماً دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور میرے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع بھی وہی روایت ہے۔ ہر کسی کو اس روایت کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی کے پاس ہم گئے، اور اس دیہاتی نے ہمیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان باتوں میں سے یہ ایک بات سکھائی ہے، جو باتیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھیں۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ لِلَّهِ، تم کسی چیز کو جب چھوڑتے ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے، إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ، اللہ اس چیز سے بہتر چیز آپ کو عطا کرتا ہے۔ جس چیز کو آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑتے ہیں، اللہ اس چیز سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑ دے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا، جھوٹی قسم اٹھاؤں گا تو اپنا سامان فروخت کر سکوں گا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا،
اللہ کے ذمے ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ کوئی آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور وہ غیر محرم کو دیکھ سکتا ہے، دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو حیا عطا کرے۔ اور کوئی آدمی مال حرام سے بچتا ہے، کوئی آدمی سودی کاروبار سے بچتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی آدمی مال حرام کو نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس بندے کو مال حلال جو ہے وہ عطا کرے، یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات ذکر کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، کبھی شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ شریعت ایک کام سے روکتی ہے اور اس کام کا متبادل نہیں دیتی۔ اگر شریعت نے زنا سے روکا ہے تو متبادل کے طور پہ نکاح کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر شریعت نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے تو جھوٹ کا جو متبادل سچ ہے وہ عطا کیا ہے۔ اگر شریعت نے آپ سے یہ کہا ہے کہ بد نظری نہیں ہونی چاہیے تو شریعت نے بدلے میں آپ کو حیا کا درس دیا ہے۔ اگر شریعت نے آپ کو روکا ہے کہ آپ کی زندگی میں غیبتیں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں حسد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، تو شریعت نے اس کے بدلے میں آپ کو پیار اور محبت جو ہے یہ عطا کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ شریعت نے گانوں سے تو روکا ہے، موسیقی سے تو روکا ہے، جو موسیقی روح کی غذا ہے، تو کیا اللہ نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے بدلے میں جو قرآن آپ کو دیا ہے، کیا یہ اس کا بدل نہیں ہے؟ اور اس بدل میں بہت بہترین بدل نہیں ہے؟ تو شریعت نے جن جن کاموں سے آپ کو روکا ہے ان کاموں کا شریعت نے آپ کو بدل دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ اس سے بہترین جو بدل ہے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ میں اس حوالے سے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی وہ ہے جو غصہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ ہمارا حق بھی ہے، ہماری طبیعت بھی ہے، ہمارا مزاج بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس آدمی نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے اسے دوبارہ کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس صحابی نے تیسری دفعہ سوال کیا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، آپ نے کئی دفعہ یہ بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا متبادل پیش کیا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق۔ قیامت کا دن ہوگا، جس آدمی نے غصے کو چھوڑ دیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جس بندے نے غصے کو چھوڑ دیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو بلائیں گے علی رؤوس الخلائق، ساری دنیا کے سامنے۔ آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین غصہ چھوڑنے کے بدلے میں، جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے غصہ کو چھوڑا تھا، جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے غصے کو ترک کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے سامنے جنتی حوروں کو پیش کریں گے اور کہیں گے جس حور کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے میں تیرا اس حور کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے جس آدمی نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے لباس کو ترک کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ترک اللباس تواضعا للہ، جس نے اللہ سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے
ایسا لباس ترک کر دیا جو شوخ لباس تھا، جس لباس میں شہرت تھی، اور وہ لباس ایسا لباس تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ کتنا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے اس آدمی نے۔ جس آدمی نے اس شہرت والے لباس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں پہننا چھوڑ دیا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ روایت کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو ایمان کا جو لباس ہے وہ قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ وہ لباس ایمان عطا کریں گے، کیونکہ اس آدمی نے دنیا میں ایک کام کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس سے آگے ذکر کی۔ ایک وہ آدمی ہے جو ریشم کا لباس چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ریشم کے لباس نہیں پہنے جاتے، کسی زمانے میں یہ لباس سے شہرت تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے، حاکم جو لوگ ہوا کرتے تھے، وزراء ہوا کرتے تھے، بادشاہ اور امراء جو ہوا کرتے تھے، وہ ریشم کے لباس کو پہنتے تھے، اور وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان شہرت کے لیے نکلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس لباس کو چھوڑ دیا، اللہ قیامت کے دن اس انسان کو ریشم کا لباس دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن شراب طہور عطا کرے۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں شراب ملے گی، اور وہ شراب دنیاوی شراب جیسی نہیں ہوگی۔ اس لباس، اس شراب کو پینے کے بعد سر چکرا نہیں جائے گا، طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے شراب عطا کرے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں جو شراب ہے اس کو ترک کر دے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو سونا اور ہیرے اور جواہرات عطا کرے، اور ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اہل جنت تھے، اہل تقویٰ تھے، اللہ ان کو سونا بھی پہنائیں گے، چاندی بھی پہنائیں گے۔ اور جو آدمی سونا اس دنیا میں چھوڑ دیتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، آج کتنے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے ملیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے شہرت کے لیے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے اور یہ باور کروانے کے لیے کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، لوگوں نے اس زیورات کی نمائش کرنا شروع کر دی۔ عورتیں تو عورتیں رہیں، مردوں نے یہ جو زیورات ہیں ان کو پہننا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی دنیا میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ آخرت میں جو اس کا بدل ہے وہ لازمی عطا کرتے ہیں۔ اور یہ ما تواضع احد للہ، جو بندہ تکبر چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہے، وہ اپنی گفتگو میں بھی بڑا ہے، قداور شخصیت ہے، مقام اور مرتبے میں بھی بڑا ہے، لیکن اپنی بڑائی کو چھوڑ کر کے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ اس کا بدل عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ بھی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ بدلے میں اس بندے کو زیادہ عزت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ صحابہ کرام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ متواضع نہیں تھے، صحابہ میں عمر رضی اللہ عنہ میں عاجزی نہیں تھی، عثمان میں، علی میں نہیں یہ کہنا چاہتا، لیکن خلفائے راشدین کی سیرت و کردار کو پڑھیے۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ جناب عمر فاروق کو ان کی خلافت کے وجہ سے دیا ہے، یہ مقام اللہ رب العالمین نے جناب علی اور عثمان کو نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ سیرت پڑھیے، اٹھائیے ان کی سیرتوں کو۔ اللہ نے جو عاجزی اور جو انکساری اور جو اللہ کا ڈر اور خوف اور عاجزی اور تواضع اللہ نے جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ میں رکھی تھی، وہ شاید کسی اور میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی کہ عمر ابن الخطاب جب جمعہ پڑھاتے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم، آپ کے جو کپڑے تھے 19 ان کے اوپر پابند لگے ہوئے تھے، اور یہ عاجزی اللہ نے یوں ہی
اور یہ بڑا نام اور بڑا مقام اور بڑا منصب آج ان کا جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما تواضع احد للہ، جو بندہ بھی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس بندے کو اور عزت عطا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو بدلے میں اور عزت عطا کرتا ہے۔ تو کوئی چیز کوئی نیکی ایسی نہیں ہے آپ کریں اور اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا نہ کرے۔ اس بدلے کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی، آخرت کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدلہ جو ہے نا وہ 5 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس بندے کو وہ چیز اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ ایک چیز چھوڑی یا اللہ نے ایک چیز لی، اللہ بدلے میں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، خاوند اور بیوی کا تعلق تھا، آپس میں محبتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے اور ام سلمہ جو رضی اللہ عنہا تھی یہ بڑی پریشان رہنے لگی اور لوگوں سے، خواتین سے یہ کہتی تھی اگر اسلام میں یہ جائز ہوتا کہ عورت جو ہے وہ اس کا سوگ منائے اور پھر اس میں یہ جو جاہلیت کی جو آوازیں اور پکاریں ہوتی ہیں اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو میں ابو سلمہ کے لیے یہ سارا کچھ کرتی، کیونکہ اللہ نے اس سے بہترین خاوند، میری زندگی میں کوئی ایسا خاوند نہیں تھا جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جیسا ہو، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید اللہ ان سے بہتر مجھے کوئی خاوند نہیں دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ یہ جو الفاظ اور یہ کلمات جو تم پڑھتی ہو درست نہیں ہے، آپ اللہ سے یہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو سلمہ اللہ نے مجھے دیے تھے واپس لے لیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، یہ مجھے تکلیف جو پہنچی ہے اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ جو بڑے اچھے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ اس کا بدل نہیں دے سکتا، یا مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کا بدل اس سے بہتر مل نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب خاوند میں ایک طرف جناب ابو سلمہ تھے اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں ایسا بہترین بدل عطا کیا کہ کوئی اس کا بہتر بدل نہیں ہو سکتا تھا، کہ ایک خاوند ابو سلمہ تھے اور ایک خاوند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بسا اوقات کوئی زندگی میں پریشانی آتی ہے، کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، باپ چلے جاتے ہیں، ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ اس کا بدل ایسا خوبصورت عطا کرتے ہیں جو واقعتاً نعم البدل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا۔ بدل کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ انسان نے کوئی کام اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اب چھوڑنے کے بعد اللہ نے وہ کام اس سے بہتر تو نہیں دیا لیکن اللہ نے ایک سکون دے دیا، قلبی طور پہ مجھے سکون مل جاتا ہے۔ بسا اوقات میں نافرمانی کو چھوڑتا ہوں، بغاوتوں کو چھوڑتا ہوں، میں سودی کاروبار کو، حرام لین دین کو چھوڑتا ہوں، اللہ میرے کاروبار میں برکتیں تو نہیں دیتا لیکن میں دلی طور پہ سکون محسوس کرتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ طبیعت میں نشاط آ گئی ہے اور طبیعت میں ایک ہلکا پن آ گیا ہے۔ یہ بھی بدل کی ایک قسم ہوتی ہے۔ بدل کی تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ آپ نے گناہ چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے جو درجات تھے وہ بلند کر دیے، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ بدلے میں گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے اللہ میں دنیا میں کوئی چیز نہیں دیتے، نہ آپ کو سکون ملتا ہے، نہ راحتیں ملتی ہیں، نہ بدلے میں اللہ کوئی مال اور دولت دیتا ہے، بلکہ اللہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ چیز چھوڑی تھی،
اللہ آخرت کے اجروں میں سے بڑا اجر نتیجے میں اور بدلے میں اللہ جنت کو لکھ دیتا ہے۔ امام ابن الدقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی کسی بندے کو بدلے میں دے دیں اور ایک طرف بدل میں اللہ جنت دے دے تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں اور لاچار ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنت کے ساتھ ان کا تقابل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت سے ایسے واقعات پڑھے ہیں اور بہت سے ایسے واقعات کو دیکھا ہے اور سنا ہے جس آدمی نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کن چیزوں کو چھوڑا۔ ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان کنبے قبیلے کو چھوڑا تھا، اور اللہ کے لیے اپنی ریاست اور ملک کو چھوڑا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بدلے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دو ایسی شخصیات عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اعتزلہم، جب ابراہیم اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے رشتہ داروں سے جب الگ ہو گیا تھا، وما یعبدون من دون اللہ، اور اس شرک سے ابراہیم جب الگ ہو گیا تھا جو شرک ان کی قوم کے اندر موجود تھا، تو اللہ نے بدلے میں انہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ نے بدلے میں انہیں اسحاق دیا تھا، بدلے میں انہیں یعقوب دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف باپ آذر ہیں اور ایک طرف بدلے میں دیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب ہیں۔ اگر دونوں کا مقابلہ کروا لیا جائے، اسحاق اور یعقوب بہتر ہیں یا باپ آذر بہتر ہیں؟ بدلے میں دیے ہوئے اسحاق اور یعقوب بہتر ہیں یا خاندان کنبہ قبیلہ بہتر تھا؟ بدلے میں دیے ہوئے اسحاق اور یعقوب بہتر ہیں یا وہ شرک کی جو غلاظتیں تھیں وہ بہتر تھیں؟ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے بچتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی چیز کو چھوڑے، اللہ بدلے میں کوئی چیز عطا نہ کرے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، لوگوں نے لکھا ہے اور ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا تھا، اپنی سرزمین کو چھوڑا تھا، اور گناہوں کو چھوڑتے ہوئے پابند سلاسل کیے گئے تھے۔ اللہ نے بدلے میں کیا عطا کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین کا حاکم بنایا تھا، زمین کا اقتدار دیا تھا، اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ ساری جو زمین کے خزانے تھے اللہ نے ان خزانوں کے اوپر کنٹرول اس لیے دیا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ کچھ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑیے، اللہ بدلہ عطا کریں گے، اور بدلہ آپ کی سوچ سے بھی اچھا ہوگا، آپ کے گمان سے بھی اچھا ہوگا، آپ کی تدبیروں سے بھی اچھا ہوگا، آپ کے تخیلات اور خیالات سے بھی اچھا ہوگا۔ جہاں ہماری سوچ ختم ہوگی، اللہ کے جو بدل ہیں ان کا وہاں سے آغاز ہوگا۔ ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ بھی چھوٹے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی ہے، وحی یہ کی ہے کہ بیٹا تمہارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو فرعون اس کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے۔ آپ نے ایک تابوت لینا ہے، پھر بیٹے کو اس تابوت میں ڈالنا ہے، اور وہ جو سامنے سے ایک ندی نالا گزر رہا ہے، جو ایک دریا گزر رہا ہے، اپنے بیٹے کو اس دریا میں پھینک دینا ہے۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ہوا یہ جیسے ہی بیٹے کو ماں نے اپنی گود سے اتارا، تابوت میں ڈالا، دریا کے سپرد کیا، قرآن یہ کہتا ہے دل فارغ ہو گیا تھا۔ ماں تھی، ماں کی ایک ممتا ہے، بیٹے کے ساتھ ایک محبت ہے، ایک الفت کا جذبہ ہے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ بیٹی اور بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، فرعون کے گھر میں چلی گئی، دیکھا وہاں پہ جا کے یہ بیٹا فرعون کی بیوی نے پکڑ لیا ہے۔ اب یہ بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ کی حقیقی بہن ساتھ تھی، کہا ایک عورت میرے پاس ہے،
وہ دودھ پلاتی ہے، امید ہے، یقین ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے گی اور یہ پی لے گا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی ماں نے جو اللہ کے لیے بیٹا تڑک کیا تھا، اللہ کے لیے جو بیٹے کو قربان کیا تھا، اور اللہ کے لیے جو بیٹے کو اللہ کے راستے میں دیا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، ہم نے وہ بیٹا واپس کر دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ اللہ نے ایک دفعہ کہا بیٹے کو اللہ کے راستے میں دے دیجئے، اور ماں نے ایک لمحہ اللہ سے شکوے اور شکایتیں نہیں کی، کہا اگر تیرا حکم یہ ہے بیٹا دے دیا۔ اب اللہ نے بدل میں وہی بیٹا ماں کو باحفاظت طریقے سے واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، کتنی مثالیں ہیں، کتنی داستانیں ہیں ہمارے سامنے، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے دیا ہے۔ اپنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جو جذبہ رکھا تھا، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا جو عزم کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ نے بدل میں ایک مینڈا عطا کیا تھا، اور وہ مینڈا اور وہ بکرا اور وہ جو چھترا، اس کی قربانی جو اس وقت ہوئی تھی، آج بھی ان کی سنت جو زندہ ہے، یہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کی وجہ سے تھا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں کچھ گناہ جو آپ کی زندگی میں ہے، میری زندگی میں ہے، اللہ کے لیے ان گناہوں کو چھوڑ کر کے دیکھیے، اللہ کی قسم ہے اللہ ان کا ایسا بہترین آپ کو بدل عطا کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہاں میں ایک واقعہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ انہیں کیسا اس کا بدل عطا کرتے ہیں۔ جناب محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن رجب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں میں مجاور بن کے بیٹھا ہوا تھا، بھوک نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پر ایک چھوٹی سی تھیلی پڑی ہے، اور وہ ریشم کی تھیلی تھی، اور ریشم کے دھاگے کے ساتھ اس تھیلی کو بند کیا ہوا تھا۔ میں وہ تھیلی پکڑتا ہوں، کھولتا ہوں، اس میں ایک ہار تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ ہار بڑا قیمتی ہے۔ میں اس تھیلی کو پکڑ کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہوں، واپس اس جگہ پہ آتا ہوں کو ایک بوڑھا آدمی اعلان کر رہا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس نے ایک تھیلی میری گم ہو گئی ہے، اور اس تھیلی میں ایک ہار تھا، جو آدمی مجھے وہ تھیلی واپس کرے گا 500 دینار میں اس بندے کو تحفے میں دوں گا۔ اب ایک طرف خیال یہ تھا کہ بھوکا ہوں، غربت ہے، مفلسی ہے، اور ایک طرف وہ قیمتی ہار میرے ہاتھ لگا ہے۔ ایک دل یہ کہتا تھا کہ اس ہار کے اوپر قبضہ کر لوں، ایک دل یہ کہتا تھا کہ اللہ کا ڈر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ آدمی جس کا ہار گما ہے، یہ 500 دینار بدلے میں دینا چاہتا ہے، تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ اب میں آگے آگے ہوں، وہ بزرگ میرے پیچھے پیچھے ہے، میں گھر لاتا ہوں، نشانیاں اور علامتیں پوچھتا ہوں، وہ نشانیاں اور علامتیں درست بتاتا ہے، میں وہ تھیلی پکڑتا ہوں اور اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ بزرگ مجھے کہنے لگتا ہے کہ آپ نے چونکہ میرا ہار مجھے واپس کر دیا ہے، یہ 500 دینار آپ کی قیمت ہے، بدلہ ہے، انعام ہے، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا، میں آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کو انعام دے رہا ہوں، آپ کی امانت داری کا میں صلہ اور بدلہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے اس بدلے کو چھوڑ دیا، میں آپ سے کچھ نہیں اللہ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں آپ سے کسی چیز کو لینے والا نہیں ہوں۔ اس آدمی نے وہ 500 دینار بھی پکڑے اور وہ ہار بھی پکڑا اور وہ چلا گیا، لیکن میری بھوک اپنی جگہ پہ تھی، مفلسی اپنی جگہ پر تھی۔ ہوا یہ کہ میں نے سمندری سفر کیا، میں سمندر میں موجود تھا، طوفان آیا، اور وہ طوفان ایسا تھا کہ ہماری جو کشتی تھی وہ موجوں کے بیچ آ گئی، لوگ اس کشتی سے گر گئے، ان کے جو مال اسباب متاع تھا وہ بھی دریا کے سپرد ہو گیا۔ ایک تختہ جو تھا وہ میرے ہاتھ لگا، میں اس تختے پہ ہوتا ہوا میں
کئی دیر تو سمندر میں بھٹکتا رہا، پھر ایک جزیرہ آیا، میں اس جزیرے میں چلا گیا، مسجد جا کر کے ڈھونڈی، مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، میں قرآن پڑھنے لگا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، مال دولت میرے پاس نہیں تھا، لوگوں نے میری آواز سنی، میں قرآن بہت اچھے طریقے سے پڑھتا تھا، لوگوں نے جب میری آواز سنی، کہا جزیرے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس حاضر نہ ہوا ہو اور جس نے آ کر کے مجھے یہ نہ کہا ہو کہ قرآن سنائیے، آپ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا میں پڑھنا اور لکھنا جانتا تھا، لوگوں نے کہا ہمارے بچوں کو پڑھائیے، میں نے اب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور لوگوں نے مجھے بہت سارے مال و دولت کے ساتھ نوازا۔ ایک وقت ایسا آیا لوگوں نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے پاس مال اور دولت موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ کہا کہ میں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور میں نے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور وہ یتیمہ سے جب میری شادی ہوئی، جیسے ہی وہ یتیم لڑکی میرے گھر میں آئی، میں نے پہلی نظر جب اس کے گریبان میں اس کو دیکھا تو وہ ہار وہی تھا جو ہار میں نے پکڑا تھا، اور وہ ہار جو میں نے اپنی امانت کی وجہ سے بزرگ کے سپرد کر دیا تھا، اور میں مسلسل اس ہار کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ شیخ آپ غلط کر رہے ہیں، یتیمہ لڑکی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی شکل کی طرف دیکھیں، جبکہ آپ کی جو نظریں ہیں وہ اس ہار کے اوپر ٹپکی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں۔ کہا کہ ایک قصہ ہے، قصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا، ایک تھیلی ملی تھی، اس تھیلی میں جو ہار تھا میں نے اس کے مالک کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا خیال یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، اگر آپ میری تکذیب نہ کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہار وہی ہے جو میں نے ہار واپس کر دیا تھا، یہ اللہ نے ہار میرے پاس واپس لوٹا دیا ہے۔ میری بیوی کی صورت میں لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہ جزیرہ اللہ کی وحدانیت سے گونج اٹھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا جو والد تھا وہ مسلمان تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، مکہ مکرمہ میں گیا تھا، ہار گم ہو گیا تھا، مجھے ایک مسلمان وہاں پہ ملا تھا جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ ہار میرے سپرد کر دیا تھا، اور میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے وہ زندگی میں مجھے کبھی دوبارہ ملے، میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بزرگ اس دنیا سے جا چکا ہے لیکن اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ یہ محمد بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ وہ ہار جو اللہ کے لیے میں نے چھوڑا تھا، وہ ہار جو اللہ کے لیے میں نے نہیں رکھا تھا، اور وہ ہار جو اللہ کے لیے میں نے اس کے مالک کو واپس کر دیا تھا، اللہ نے وہ بیوی کی صورت میں مجھے واپس کر دیا تھا۔ میں ایک عرصہ اس بیوی کے ساتھ رہا، اللہ نے مجھے 2 بیٹے بھی دیے، بیوی کا انتقال ہو گیا، وقت گزرا، 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، اور وراثت میں وہ مال کی صورت میں وہ ہار میری قسمت میں تھا، اللہ نے مجھے دے دیا، میں نے 1 لاکھ دینار میں اسے فروخت کر دیا۔ آج جتنا بھی مال ہے، دولت ہے، یہ اسی ہار کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، آپ زندگی میں کچھ چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دیکھیے، پھر اللہ کیسے اس کا بدل دیتا ہے، کیسے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسے آپ کو عطا کرے گا کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں
اور امام طبرانی نے معجم میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں بیان کیا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ ایک سفر میں تھے، تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، نافع بیان کرتے ہیں ان کے خاص شاگرد کہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایک غلام کو دیکھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اسے جا کر کے کہا کہ ایک بکری تم ہمیں دے دو اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں گے، اور ممکن ہے یہ بھی کہا ہو کہ کچھ اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ بہت گرمی تھی، غلام روزے میں تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ایک غلام ہوں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ تم اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو ہم اسے ذبح کرتے ہیں، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو چرواہے نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں نے اپنے مالک سے جھوٹ بولنا ہے تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے جھوٹ بولوں گا تو میں اپنے مالک سے دھوکہ تو دے سکتا ہوں، تو اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس سے بڑے متاثر ہوئے، تو حدیث کہتی ہے کہ فاشترى ابن عمر نے اس راعی چرواہے کو بھی خریدا اور اس کی بکریوں کو بھی خریدا، اور خرید کر کے چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں جو تھیں وہ اس کے تحفے میں دے دی، کیونکہ اس نے وہ جو تھوڑی سی قیمت تھی مالک سے بچتے ہوئے ایک بکری کی جو تھوڑی سی قیمت بنتی تھی اس قیمت کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی قیمت بھی نہیں لینا چاہتا، اس کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ نے فوراً اس کو بدلہ دیا، اللہ نے بدلے میں آزادی بھی دی، اور جو بکریاں تھیں اللہ نے اس کا مالک بھی ان کو بنا دیا۔ میری گزارش ہے آپ تمام بھائیوں سے، اپنے آپ سے بھی، کہ میری زندگی میں ہزار خواہشات ہیں اور میری زندگی میں ہزار گناہوں سے محبتیں اور الفتیں بھی ہیں، اللہ کے لیے کسی ایک چیز کی قربانی دیجئے۔ اور یہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو کم از کم ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑ کر کے جائیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، یہ جو داڑھی اللہ کے لیے آپ نے رکھی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے جو اس کو منڈوا دیتے ہیں، آپ اللہ کے لیے اس کو چھوڑیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میرے نوجوان بھائی شادی نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، آپ اللہ کے لیے داڑھی کو چھوڑ کر کے دیکھیے یہ حسن کیا ہوتا ہے، یہ خوبصورتیاں کیا ہوتی ہیں، دنیاوی منفعتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ یہ جو کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے لیے اس جھوٹ کو چھوڑ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کاروبار میں کیسے برکتیں عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ پر یقین اور اعتماد نہیں رکھتے اور جو غیر اللہ کی قبروں پر جا کر کے اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں اور اپنی نظر و نیاز کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے دیکھیے، اللہ آپ کی زندگی میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ آپ اگر سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین ہے، مال حرام سے آپ کی وابستگیاں ہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دیکھیے۔ یہاں پہ میرے وہ بھائی بھی بیٹھے ہوں گے جن کا تعلق حمام سے ہے، حجام کئی سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو دو لوگوں کی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور مونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کمائی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میرا کوئی بھائی اللہ کی رضا کے لیے اپنے سلون کے باہر لکھ کر کے لگا دے کہ یہاں داڑھیوں کو نہیں مونڈا جاتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی روزی بند ہو جائے گی؟ اللہ وہاں سے آپ کو عطا کریں گے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر چور ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو اس چوری کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر کے دیکھیے،
اللہ آسمان سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑیے، پھر بدل دنیا میں دیکھیے آسمان سے کیسے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ امام ابن القیم نے اس بات پر قسم اٹھائی ہے، کہا میرے سے قسم لے لیجئے، میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی چوری کرنے والا چور اللہ کی رضا کے لیے چوری کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ اسے وافر حلال رزق عطا کرتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے بد نظری کو چھوڑیے، آپ کا گھر بھی محفوظ ہوگا، آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، آپ کے دل میں حیا پیدا ہوگا۔ آپ زنا کو اللہ کے لیے چھوڑیے، آپ کے جو حلال رشتے ہیں ان کے اندر محبتیں اور الفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ میرے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، موبائل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حرام رشتوں کے ساتھ جو آپ کی محبتیں ہیں، حرام رشتوں کے ساتھ جو ہم نے محبتیں کر رکھی ہیں، یہ میری کزن ہے، یہ میری کلاس فیلو ہے، یہ سکول کالج میں میرے ساتھ پڑھتی ہے، لہذا میری اس سے وابستگی ہے، ان حرام محبتوں کو اللہ کے لیے چھوڑیے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ حلال رشتوں میں محبتیں پیدا فرمائیں گے، لہذا نافرمانیوں کو، گناہوں کو اور بغاوتوں کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیجئے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ بہت بہترین ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں صحیح باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا اسماعیل سلفی صاحب کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تمام بھائیوں سے دعوت کی اور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔